أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ تبارک و تعالی قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، اور جو ظالم ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے کے درس میں اس سے پہلے کے آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کیا گیا، تفسیر بیان کی گئی کہ کلمہ طیبہ کی جو مثال ہے وہ ایک پاکیزہ درخت کی ہے، اور یہ کلمہ طیبہ جو کہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح سے ہے، اس کا اصل مقام اور مستقر جو ہے وہ مومن کا دل ہے، اور مومن کے دل میں اس کلمہ کی جڑیں اس قدر راسخ ہوتی ہیں، اس قدر پیوست ہوتی ہیں، اس قدر رچی بسی ہوتی ہیں کہ زمانہ بھر کی مشکلات اور مصائب اسے اس عقیدے سے ہٹا نہیں سکتے، متزلزل نہیں کر سکتے۔ پھر یہی کلمہ طیبہ کا مومن کے دل میں پڑا ہوا بیج جب ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کے برگوبار، اس کے پھل پھول اور پتے سب کے سب خیر و بھلائی کا سرچشمہ بن جاتے ہیں، اور اس سے صرف انسان نہیں بلکہ دوسرے مخلوقات بھی فیض حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27، جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ تبارک و تعالی قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ کے برکات کو واضح کیا ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ کے برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک ایمان والا کسی بھی حال میں نہیں گھبراتا، وہ مصائب اور مشکلات کے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالی پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، استقلال سے سب کچھ برداشت کرتا جاتا ہے، اور آخرت میں تو اسے بے عین ہی انہی حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہی مناظر اس کے سامنے پیش آئیں گے جس میں وہ پہلے ایمان رکھتا تھا، لہٰذا وہاں بھی اسے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، وہاں بھی وہ بالکل نہیں گھبرائے گا، اور اس کلمہ کی برکت سے وہاں پر بھی وہ ثابت قدم رہے گا۔ دنیا اور آخرت کے علاوہ ایک اور تیسرا مقام ہے، یہ جو دنیا ہے جہاں پر ہم ہیں اور آخرت ہوگی، ان دونوں کے درمیان میں ایک اور تیسرا مقام ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، برزخی زندگی کہتے ہیں، قبر کا مقام کہتے ہیں۔ یعنی قبر میں جب فرشتے میت سے سوال کریں گے تو اس وقت بھی مومن ثابت قدم رہے گا، جیسا کہ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب قولہ تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور صحیح البخاری کتاب الجنائز باب ما جاء فی عذاب القبر، اور صحیح مسلم کتاب صفت الجنت و نعیمہا و اہلہا، برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قول ثابت سے مراد یہی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یعنی کلمہ طیبہ ہے۔ اسی طرح سے جامع ترمذی کے اندر بھی یہ روایت ہے، جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کے اندر، لیکن اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جب قبر میں پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے، تو جواب میں وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہی قول ثابت ہے جس کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے جب کسی مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو دفن کے بعد قبر میں اس کو ڈال دینے کے بعد اس کے قبر کے پہلو میں کھڑے ہو کر کے دعا بھی کی جاتی ہے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، یعنی اے اللہ اس کو قول ثابت کے ذریعے سے ثابت قدمی عطا فرما، اور قول ثابت سے مراد یہی کلمہ طیبہ ہے۔ اور ظالم اور کافر جو لوگ ہوں گے، جو لوگ ظالم ہوں گے، جو لوگ کافر ہوں گے، جو لوگ مشرک ہوں گے، جو لوگ دنیا پرست ہوں گے، جو لوگ نفس پرست ہوں گے، جو لوگ ہوس پرست ہوں گے، جو لوگ دنیا پرستی میں حد سے آگے بڑھے ہوں گے، ایسے لوگوں سے جب قبر کے اندر فرشتے سوال کریں گے تو وہ کچھ بھی جواب نہ دے سکیں گے، صرف وہ یہی کہے گا کہ افسوس
میں تو نہیں جانتا، میں تو دنیا میں وہی کچھ کہہ دیتا تھا جو لوگ کہتے تھے. یعنی دنیا میں ان لوگوں نے جو غلط سلط عقیدے یا تو گھڑے ہوں گے یا دوسروں کی دیکھا دیکھی بہت سارے عقیدے کو جو اپنائے ہوں گے، اس وقت اس کو یکسر بھول جائیں گے، کیونکہ ان کی بنیادی جھوٹ اور باطل پر تھی، لہٰذا وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے. اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں، جس میں سے چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، غور سے سنیے. صحیح البخاری کتاب الجنائز باب ما جاء فی عذاب القبر، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں تو یقینی طور پر وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اس وقت دو فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، تو اس شخص کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا جس کو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ اگر وہ ایماندار ہوگا تو کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے تو دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے. جب وہ جواب دیتا ہے، جب اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ دوزخ میں تیرا، جہنم میں تیرا یہ ٹھکانہ تھا، اور دیکھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹھکانے کو تم سے دور کر دیا اور اس کے بدلے میں جنت میں تم کو یہ ٹھکانہ دیا ہے. دونوں ٹھکانے بیک وقت ایک ہی ساتھ وہ دیکھے گا. قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے. اور پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو یہ روایت ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ منافق یا کافر ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس شخص کے بارے میں جس کو تمہارے درمیان بھیجا گیا، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، میں تو بس وہی کہتا تھا جو لوگ کہہ دیا کرتے تھے، جو لوگ کہتے تھے وہی میں نے بھی کہہ دیا. اس سے کہا جائے گا نہ تو نے خود سمجھا اور نہ تو نے خود پڑھا. پھر لوہے کے ہنٹروں سے اسے ایسی مار پڑے گی کہ وہ بلبلا اٹھے گا اور اس کی چیخ و پکار کو جن و انس کے علاوہ تمام کے تمام مخلوقات سن لیں گے. اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی جامع ترمذی ابواب ما جاء فی الجنائز، ابواب الجنائز باب ما جاء فی عذاب القبر بیان کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، یا یہ کہا کہ جب تم میں سے کوئی ایک قبر میں میت کو دفن کرتا ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ کالے رنگ اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. وہ پوچھتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ جیسا وہ کہا کرتا تھا، وہ اللہ اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم ایسا ہی جواب دو گے، ہمیں معلوم تھا کہ آپ یہی کہیں گے. پھر اس کے قبر کو 70 گز چاروں طرف سے بالکل کشادہ کر دیا جائے گا. طول و عرض سے 70 گز جو ہے وہ اس کو ایک دم کشادہ کر دیا جائے گا، 70 ہاتھ، اور قبر کو منور کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں اور ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، تو اس دلہن کی طرح سے سو جا جس سے گھر والوں میں سے وہی شخص اٹھاتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تم کو اٹھائے گا. لیکن اگر اس کے مقابلے میں وہ منافق ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، دنیا پرست ہوتا ہے، دنیا پرستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے بغاوت کرنے والا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو جب کہا جائے گا، سوال ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا، تو وہ کہے گا کہ مجھ کو تو کچھ بھی نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا، بس میں نے بھی وہی کہہ دیا، میں نہیں جانتا ان کے بارے میں کچھ. فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا. پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ تو اس پر سکڑ جا، بالکل اس کے اوپر سکڑ جا ایک دم. اور زمین اس قدر سکڑ جاتی ہے، اس قدر اس کو بھینچنے لگتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں. پھر اسے قبر میں مسلسل عذاب دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے ٹھکانے سے اٹھائے گا. اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام ابو داؤد اپنی سنن ابی داؤد کے اندر نقل کرتے ہیں. برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں.
وہ اسے کہتے ہیں کہ تجھے اس بات کا کیسے علم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس کے اوپر ایمان لایا، اس کو سچا جانا، اس کے مطابق عمل کیا۔ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی جو لوگ ایمان لائے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ اور آسمان سے ایک پکارنے والا اسی وقت پکار لگاتا ہے جب یہ فرشتے کے سوال کا جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کو جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی پوشاک پہنا دو، جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ اس کے لیے کھولا جاتا ہے، اس کے پاس ہوا اور خوشبو آتی ہے، اور جہاں تک اس کی نگاہ جائے تا حد نگاہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو کافر ہے، موت کا جب اس کے موت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے، دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھ کو تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھ کو تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارا وہ شخص کون ہے جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ پھر وہ کہا کہ مجھ کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو، اس کی لو اور گرمی آتی ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر اس قدر تنگ کی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں جو ہوتی ہے وہ آپس میں بالکل مختلف ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ایک اندھا بہرا فرشتہ اس کے اوپر مقرر کیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جس ہتھوڑے کو اگر پہاڑ پر بھی مارا جائے تو وہ ہتھوڑا جو ہے پہاڑ کو مٹی سے ریزہ ریزہ کر دے، اور اس کے بعد اس کو مارا جاتا ہے تو وہ مٹی بن جاتا ہے، اور اس کی چیخ کو جن و انس کے علاوہ مشرق و مغرب میں جتنے بھی مخلوقات ہیں تمام کے تمام سنتے ہیں۔ تو دیکھیے یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ لوگ جو ایمان لائے کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ لیکن جو ظالم ہیں، جو کلمہ طیبہ کا انکار کرنے والے ہیں، یا زبان سے تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لیکن ان کی عملی زندگی کلمہ طیبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ طیبہ کے تقاضوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو، ایسے ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بھٹکا دیتا ہے، قبر میں بھی بھٹکا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ بھٹک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنے دامن رحمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پناہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رہنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔